نماز سے بات ہو رہی تھی تو یہ ترتیب کیسے بنی؟ کیا یہ واقعی ایسا بڑا تحفہ تھی کہ جناب موسیٰ علیہ السلام بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ اتنی امت نہیں پڑھ پائے گی؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ امت تو 5 بھی نہیں پڑھ پا رہی ہے۔ دیکھیے میں عرض کروں کیونکہ اب ایک مذہب کی نمائندگی کا بھی مسئلہ ہے۔ یہ جو روایات ہے، جس روایت کا آپ حوالہ دے رہے ہیں نماز کے حوالے سے کہ نمازیں آئیں اور حضرت موسیٰ سے گفتگو ہوئی، حضرت موسیٰ نے نبی اکرم کو بتایا نعوذ باللہ اچھا کہ جی آپ کی امت نہیں پڑھ پائے گی، آپ جائے کم کروائیے۔ ہم لوگ قطعی طور پہ ایسی روایات کو نہیں مانتے، نہیں ہے ہی نہیں، بالکل ہمارے پاس نہیں ہے۔ کسی اور مسلک کے پاس ہو وہ ڈیفینڈ کریں گے، خود جانتے۔ ہمارے پاس اس لیے نہیں ہے کہ ہم نبی اکرم کو تمام انبیاء کی نسبت علم میں زیادہ مانتے ہیں۔ اللہ کوئی نبی ایسا نہیں جس کا علم نبی اکرم سے زیادہ ہو۔ تو وہ نبی جس کو اپنی امت کا نہ پتہ ہو، یعنی وہاں سے نعوذ باللہ نبی اکرم نمازیں لے کر آ گئے اور اس کے بعد حضرت موسیٰ ان کو بتا رہے ہیں کہ سرکار یہ تو آپ کی امت نہیں پڑھ پائے گی۔ اگر ایسا ہوتا کہ پہلے سے ان کو پتا تھا کہ جی ہماری امت نہیں پڑھ پائے گی، پہلے ہی کم کرا لیتے۔ یہ جو سلسلہ ہے لگتا یہ ہے کہ یہ مجعول روایت ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ ہے ہی نہیں روایت، کوئی موجود گھڑی ہوئی روایت ہمارے پاس نہیں ہے۔ مشہور روایت تو نہیں ہے، بڑی معروف بڑی مشہور روایت ہے، اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے ہی معراج کے موقع پر انبیاء میں سب سے زیادہ آپ سے ملاقات ہوئی۔ اچھا، اور اسی وجہ سے وہ بار بار وہ آنا جانا جو لگا ہوا تھا اس کی وجہ سے زیادہ ملاقاتیں ثابت ہیں۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ آپ کی امت نہیں پڑھ سکے گی، وجہ اس کی یہ تھی کہ آپ بنی اسرائیل کو دیکھتے ہوئے آئے تھے۔ آپ انسانوں کا مزاج اور ان کی سرکشیاں اور ان کے اندر کی وہ ساری چیزیں وہ بہت اچھے طریقے سے سمجھتے تھے، کیونکہ بنی اسرائیلیوں کو بھی اللہ پاک نے بڑے سخت قسم کے احکامات دے رکھے تھے، خاص طور پہ یہود کو، کہ جانوروں کی چربی کھانا ان کے لیے حلال نہیں تھا، شکار روزانہ کی بنیاد پہ کرنا ان کے لیے حلال نہیں تھا، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ بھی یقیناً 50 نمازوں کا معاملہ یہ تھوڑا سا سخت حکم تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسی بنیاد پر ان سے بڑے ادب کے ساتھ عرض کیا کہ آپ واپس جائیں اور تھوڑی سی اللہ پاک سے گفتگو کر کے اس کو کم کروائیں۔ اس میں علم کے زیادہ یا کم ہونے کا کوئی سوال نہیں ہے۔ کسی ایک خاص واقعے کے تناظر میں کسی چیز کو لے کر کسی شخص کی فضیلت اور اس کی چیزوں سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ ٹھیک ہو گیا، مجھ سے کچھ کہنا چاہیں گے؟ ایک بات اویس بھائی، یہ جو روایت انہوں نے شیعہ مذہب کے حوالے سے بیان کی تو وہ ان کے مذہب میں تو ہے، لیکن ہمارے مذہب میں نہیں ہے۔ ہمارے مذہب میں جو صحیح بخاری شریف میں، ابن ماجہ میں، سنن ترمذی میں، کتاب الصلاۃ میں یہ روایت موجود ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب امت کے لیے رب کی جناب سے 50 نمازوں کا تحفہ لے کر آئے تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے امت محمدیہ کی نصرت فرمائی، مدد فرمائی، اور پھر وہ بھی ایک خوبصورت نقطہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام تو رب کا دیدار نہ کر پائے، لیکن جو دیدار کر کے آ رہے تھے ان کا دیدار موسیٰ علیہ السلام بار بار کر رہے تھے۔ اور پھر اس طرح میرے آقا علیہ السلام بھی رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے تھے، اور پھر 9 مرتبہ اس طرح گئے، اور یہ 45 نمازیں پھر یوں معاف فرمائیں اور 5 نمازیں آئیں۔ یہ ہمارے ہاں صحیح روایات ہے۔ جس طرح انہوں نے کہا کہ مجہول روایت ہے یا من گھڑت، تو من گھڑت نہیں ہے اور صحیح روایت ہے۔ اجر برابر ہی ہے، آپ کے اجر 45 کا ہی ہے، اجر 50 کا ہی ہے۔ جس طرح ہم آپ کے روایت کی ہوئی کسی بات کو رد یوں نہیں کر رہے کیونکہ وہ آپ کے جو ہے وہ شیعہ مذہب کے حوالے سے ہے، میں علامہ صاحب سے کچھ لے لیتا ہوں اس حوالے تو سے۔ آپ کو بھی یہ حق نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ ہمارے ہاں جو مسلمہ باتیں ہیں، جو صحیح روایات ہیں، ان کے بارے میں ایسی گفتگو کریں۔ وہ کہہ رہے ہیں جی صحیح روایت ہے، بالکل صحیح ہے، کیونکہ اپنا اپنا نقطہ بیان کریں۔ اسی لیے یہ قید پہلے ہی لگا دی، اپنی بات کو مقید کیا کہ میں اپنا موقف بیان کر رہا ہوں، اور اس محفل کا حسن یہ ہے کہ ہم سب جو موجود ہیں اپنا اپنا موقف بیان کر رہے ہیں۔ مجھے معلوم ہے ہمارا پروگرام عرفان کے نام سے نہیں دیکھیں، یہ مجہول ہے یا مفتی صاحب کچھ فرما رہے ہیں، میں عرض کرتا ہوں، یاد دیجیے، جی علامہ صاحب کچھ بیان فرمائیں۔ میں نے یہ کہا کہ ان وجوہات کی بنا پر
ہمارا جو موقف ہے اس میں آثار جعل میرے لیے نمایاں ہے. جہل نہیں کہا، مجہول نہیں، مجعول. آثار جعل مجھے دکھائی دے رہے ہیں. میں نے واضح طور پہ جملے سے بھی آپ من گھڑت ہی مراد لے رہے تھے. نہیں میں مجہول نہیں کہہ رہا تھا، میں نے بالعین المہملہ مجعول میں نے کہا. آثار جعل نمایاں ہے. وجہ یہی ہے کہ نبی اکرم، میری عقل جو آپ کہہ رہے تھے نا عقل میں آنے اور نہ آنے کی بات، میری عقل جب میں مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ کو دیکھتا ہوں، وہ نبی عظیم الشان کہ جس کے علم کی مانند کسی کے پاس علم نہیں ہے. صحیح. جس نے امیر کائنات علی بن ابی طالب کو 1000 باب علم کے دیے تو علی بن ابی طالب جو ہے اعلم الاولین والآخرین بن گئے. اللہ اکبر. وہ ساری کائنات کا علم جس کے در سے چلا ہے، وہ اللہ سے نمازیں لے کے چلا ہے اور لے کے چلا رستے میں حضرت موسیٰ نے واپس کیا. میں اس کو تسلیم نہیں کرتا ہوں. میرا مذہب کا موقف یہ آپ کی رائے ہے، آپ کی میری رائے نہیں ہے. یہ مذہبی موقف شخصی. دیکھیے شخصی رائے کی تو اہمیت نہیں ہے. ٹھیک. میں یہاں پر بے عنوان اس کے نہیں بیٹھا ہوں کہ میں اسد علی شاکری، میری کوئی ویلیو، میری کوئی حیثیت نہیں ہے. میں اپنی مذہب کی نمائندگی کرنے بیٹھا ہوں. ہمارا مذہب اس بات کو تسلیم نہیں کرتا. شیعہ موقف یہ ہے، ایک رافضی کا موقف یہ ہے، بے عنوان ایک شیعہ اور ایک رافضی کے، کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ نبی کو پتہ ہی نہ امت نہیں پڑھ پائے گی. اپنی امت کا حال سب سے زیادہ نبی خود جانتے ہیں.